بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امرأة یتزوجها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث اور پہلی حدیث ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اور فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، اور آدمی کے لیے وہی ہوتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہوتی ہے۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگی، فہجرته الى اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہی سمجھی جائے گی۔ ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها، اور جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہوگی تاکہ وہ اسے پالے، او امرأة یتزوجها، یا اس کی ہجرت کسی عورت کے لیے کی طرف ہوگی تاکہ اسے شادی کر لے، فہجرته الى ما ہاجر الیہ، تو اللہ کے ہاں اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے سمجھی جائے گی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہو گیا۔ یہ حدیث بہت اہم ہے، صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، اور علماء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ یہ حدیث ثلث دین ہے۔ ثلث دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کا ایک تیسرا حصہ اس کے اندر آ گیا ہے، اس لیے کہ دین کو تقسیم کیا جائے، دین کی تعلیمات کو تین حصے کر سکتے ہیں: عقائد، اعمال اور اخلاص۔ تو اس حدیث میں اخلاص کی تعلیم دی گئی ہے، اور حدیث کا پیغام یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی کوئی بھی جائز کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جائز کام کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بھی دیکھتے ہیں۔ اگر اس کی نیت اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کی ہوگی، اچھی نیت ہوگی، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اچھا بدلہ ملے گا اللہ کی طرف سے۔ اور اگر کام اچھا ہے، خدا نخواستہ نیت بری ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی نیت ہی کا اعتبار ہوگا کہ نیت خراب تھی، بے شک کام اچھا تھا لیکن وہ اس پہ ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ پھر آپ نے اس کی مثال دی کہ جو آدمی ہجرت کر کے آتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی خوشی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہی شمار ہوگی۔ اگر کوئی آدمی کسی علاقہ کو چھوڑ دوسرے علاقے میں جاتا ہے اور اس کی نیت کسی عورت سے نکاح کرنا ہے یا دنیا کا مال حاصل کرنا ہے، اگرچہ یہ نیت جائز ہے، نکاح کرنے کی نیت سے کسی عورت کے پاس جانا یا اسی طرح دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے جائز طریقے سے حاصل کرنے کے لیے جانا، یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ لیکن یہ اگر اللہ کی رضا سے مقصود نہیں ہے تو پھر یہ اللہ کے لیے ہجرت شمار نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس میں آدمی اللہ کی رضا شامل کر لے، مثلا نکاح اس نیت سے کر رہا ہے تاکہ میں گناہ سے، برائی سے بچ سکوں، تو پھر یہ ہجرت اور یہ علاقہ چھوڑ کے کہیں جانا نکاح کے لیے یہ بھی ثواب بن جائے گا۔ ایک آدمی دولت کمانے کے لیے دوسرے علاقے میں جا رہا ہے، جیسے بہت سے لوگ جاتے ہیں دوسرے شہروں میں، ملازمت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور ان کی نیت یہ ہے کہ میں حلال کمانے کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ ان کی ہجرت، ان کا یہ جانا بھی دین شمار ہوگا۔ تو یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے، اور ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہر جائز کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لیں۔ اگر نیت خدا نخواستہ بری ہو اس کو ہم درست کر لیں۔ بہت اب دنیا میں مسلمان بہت سے جائز کام تو کرتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات نیت اچھی نہیں ہوتی۔ مثلا رشتہ داروں کو ہم چیزیں دیتے ہیں، کبھی کسی کو کھانا کھلا دیا، کبھی کسی کو پیسے دے دیے، کسی کو کام کر دیا، تو اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مسلمان کا، رشتہ دار کا میرے ذمہ حق ہے۔ احادیث میں ترغیب دی گئی ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ یہ نیت ہونی چاہیے، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر یہ نیت ہوگی کسی کا کام کرتے ہوئے، پیسے دیتے ہوئے، معاملہ کرتے ہوئے، تو ثواب ملے گا۔ خدا نخواستہ اگر نیت یہ ہے کہ میں اس لیے اس کا کام کر رہا ہوں تاکہ کل میرا کام کرے، اگر میں کسی کا کام نہ ہوں تو لوگ میرے کام کیسے آئیں گے؟ یا اسی طرح میں کسی کے یہاں نہ جاؤں، لوگ میرے ہاں کیسے کب آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ لوگ میرے ہاں آئیں، میں لوگوں کی فوتگی پہ جا رہا ہوں، بیماری پہ جا رہا ہوں، اس لیے تو یہ نیت غلط ہے۔ کام ٹھیک ہے، نیت غلط ہے، اس پہ ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آدمی اس نیت سے کرے کوئی کام کہ لوگ مجھے میری تعریف کریں، مجھے بڑا آدمی سمجھیں، اچھا سمجھیں، تو یہ نیتیں غلط ہیں۔ تو نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ البتہ اس حدیث کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی بھی ہوتی ہے، وہ دور کرنا ضروری ہے۔
وہ غلط فہمی یہ ہے کہ بعض اوقات ایک مسلمان ایک ناجائز کام کرتا ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ میری نیت تو اچھی ہے نا، بے شک کام ناجائز ہے، مجھے ثواب ملے گا، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ نیت ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے عمل کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ کسی مالدار کی چوری کرے اس نیت سے کہ جو پیسہ حاصل ہوگا میں وہ غریبوں میں تقسیم کروں گا، پھر تقسیم کر بھی دے، اب دیکھیں نیت تو ٹھیک ہے اس کی، لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس کا عمل خراب ہے۔ تو نیت ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ عمل کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ تو ایک تو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے۔ دوسری یہ کہ اس سے اخلاص کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے تمام اعمال میں اخلاص سے نیت پیدا کرنا ضروری ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے اگر آدمی کی نیت مخلص نہ ہو اور آدمی مشقت سے، بڑی محنت سے کوئی بڑے سے بڑا بھی نیک کام کرے تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ ایک حدیث ہے، بہت اہم حدیث، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں 3 آدمیوں کو لایا جائے گا اور ان 3 کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا۔ ان میں سب سے پہلا شخص شہید ہوگا، اس کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں شمار فرمائیں گے، میں نے تمہیں زندگی دی تھی، بیوی دی تھی، اولاد دی تھی، کھانے پینے کی چیزیں دی تھی۔ وہ اعتراف کریں کہ اللہ واقعی سب نعمتیں آپ نے مجھے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ تم نے ان کا کیا شکر ادا کیا؟ وہ شہید شخص کہے گا کہ اللہ میں نے آپ کی دین کی سربلندی کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، کفر کے خاتمے کے لیے ساری زندگی جہاد کیا، میرے جسم پہ زخم لگے، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان بھی آپ کے لیے قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے یہ سب کام کیے تھے لیکن میری رضا کے لیے نہیں کیے، اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں بڑا کمانڈر کہیں، مجاہد کہیں، شہید کہیں، اپنی شہرت کے لیے تم نے یہ کام کیے تھے، نیت خراب تھی، اس لیے میرے پاس تمہارے عمل کا کوئی صلہ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو اٹھاؤ اور اوندے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو، فرشتے اسے کھینچ کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حافظ قاری عالم کو بلائیں گے اور اپنی نعمتوں کو گنوائیں گے، میں نے تمہیں یہ زندگی دی تھی، دولت دی تھی، اولاد دی تھی، بیوی دی تھی، پانی دیا تھا۔ وہ اعتراف کریں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ تم نے کیا شکر ادا کیا؟ وہ کہیں گے یا اللہ میں نے ساری زندگی دین کو پڑھا، پڑھایا، سیکھا، سکھایا، عمل کیا، لوگوں کو عمل پہ کھڑا کیا۔ اللہ پوچھیں گے واقعی سب کام کیا آپ نے، کس مقصد کے لیے کیے تھے، نیت کیا تھی؟ کہیں گے اللہ اس لیے کیا تھا کہ آپ کا دین زندہ ہو، لوگ زندگی گزاریں دین کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم نے یہ سارے کام اس لیے کیے تاکہ تمہاری شہرت ہو، لوگ تمہیں کہیں بہت بڑے حافظ صاحب ہیں، بہت بڑے قاری صاحب ہیں، بہت بڑے مولانا صاحب ہیں، یہ علم کے سمندر اور دریا ہیں۔ اپنی تعریف سننے کے لیے سارے کام کیے تھے، یہ نیت تھی آپ کی، لہٰذا میری رضا مقصد نہیں تھی، میرے پاس کوئی اچھا صلہ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو بھی گھسیٹو اور جہنم میں ڈال دو، فرشتے گھسیٹ کر کھینچ کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سخی کو بلائیں گے اور ان کو اپنی نعمتیں گنوائیں گے اور وہ اعتراف کریں گے واقعی اللہ مجھے آپ نے سب نعمتیں دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ تم نے پھر ان نعمتوں کیا شکر ادا کیا؟ وہ کہیں گے یا اللہ میں نے دنیا میں کوئی کار خیر نہیں چھوڑا جہاں آپ کی دی ہوئی دولت میں نے خرچ نہ کی ہو، میں نے یتیموں کو، بیواؤں کو، مساکین کو، بھوکوں کو، پیاسوں کو آپ کی دولت کی مدد کی، انہوں کھانا کھلایا، کپڑے پہنائے، مکان بنا کے دیے، مسجدیں بنوائی اور لوگوں کی بڑی مدد کی میں نے۔ اللہ پوچھیں گے بتاؤ تم نے یہ سارے کام کیے تو تھے، کس لیے کیے تھے، نیت کیا تھی؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ نیت تھی تاکہ آپ کے بندوں کو فائدہ پہنچے، آپ راضی ہوں۔ تو اللہ فرمائیں گے نہیں، تمہاری اس وقت نیت یہ تھی کہ لوگ میری تعریف کریں کہ بہت سخی آدمی ہے، دریا دل ہے، اس کے یہاں پیسے کی اہمیت نہیں ہے، اور لوگوں نے تعریف تمہاری کر بھی دی، قد قیل، یہ سب باتیں ہو چکی ہیں، تم نے میری رضا کے لیے نہیں کیا، اپنی تعریف سننے کے لیے کیا تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو بھی گھسیٹو اور جہنم میں ڈال دو، تو فرشتے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو یہ 3 اعمال کتنے بڑے ہیں، ساری زندگی دین پڑھنا، پڑھانا، جہاد کرنا، سخاوت کرنا، بڑے بڑے اعمال ہیں، یہ مشقت والے اعمال ہیں، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے یہ اعمال بھی انسان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ حدیث کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو بھی یہ کام کرتا ہے وہ سارے مجاہد یا وہ حافظ فاض قرا علماء یا سخی لوگ سارے معاذ اللہ بدنیت ہوتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنی نیت کو دیکھے۔ شیطانی ایک حملہ ہم پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جب بھی ایسی حدیث پڑھتے ہیں دوسروں میں تنقید شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں جی آج کل تو سارے مجاہد ایسے ہی ہیں، آج کل تو سارے حافظ قاری عالم ایسے ہیں، آج کل تو یہ سخی لوگ سارے ہی ایسے ہی ہیں، کون اللہ کے لیے کرتا ہے، سارے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ غلط تشریح ہے۔ صحیح تشریح کیا ہے؟ اپنی طرف دیکھیں،
دوسروں کے بارے میں حضور نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ تم مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ اچھا گمان کرنا ہے، اپنی نیت کا جائزہ لینا، اگر وہ خراب ہو اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ بڑا اہم سبق ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلص اور منافق کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، کہ جو آدمی دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو اور اللہ پر آخرت دن پر ایمان نہیں لاتا، فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایک چٹان جیسی ہے، علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، چٹان ہو، اس سے مٹی پڑ جائے، کوئی پودا اس سے پیدا ہو جائے تو پودے کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی نا، نیچے زمین نہیں ہے، تھوڑی سی مٹی ہے، اگر تیز بارش برسے گی تو مٹی بھی اور پودا بھی سب کچھ وہاں سے ختم ہو جائے گا۔ تو یہی مثال ریاکار لوگوں کی ہے کہ نیک کام کرتے ہیں لیکن مقصد ریاکاری یا خدا نخواستہ بری نیت ہے کہ لوگ تعریف کریں، ان کی بنیاد مضبوط نہیں ہے۔ دنیا میں تھوڑا سا پودا پیدا ہو گیا، تھوڑی سی شہرت اور تعریف ہو جائے گی، لیکن بنیاد مضبوط نہیں ہے۔ جب موت آئے گی، قیامت آئے گی تو یہ سارے ان کے اعمال ختم ہو جائیں گے، کوئی بدلہ نہیں ملے گا اللہ کی طرف سے۔ مخلص کی مثال بیان فرمائی وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اس لیے خرچ کرتا کہ ان کا دل مضبوط ہو جائے دین پہ، تو ان کی مثال ایک اونچے باغ جیسی ہے کہ باغ ہو، بہت بلند اونچی زمین پہ ہو، اس پہ بارش اگر معمولی بارش ہی برس جائے وہ کافی ہو جاتی ہے اور اس کا پھل دگنا ہو جاتا ہے۔ یہی مثال مخلص کی ہے۔ اگر مخلص آدمی ہے، اس کی نیت اللہ کی رضا والی ہے، بظاہر چھوٹا سا نیک کام بھی کرتا ہے لیکن چونکہ نیت اچھی ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہے، تو اس کو ثواب ڈبل ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کو بھی دیکھتے ہیں، نیت کو بھی دیکھتے ہیں، تو لہٰذا انسان عمل بھی جائز کرے، اپنی نیت بھی درست رکھے۔ اور آخری پوائنٹ اس کے بارے میں یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں نا، اور دنیا کے جو جہان ہے یہ، تو اس کو عالم ظاہر کہتے ہیں، عالم شہادت، عالم ظاہر، ٹھیک ہے۔ تو ہم کسی کا ظاہری چال چلن دیکھ کے اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ کوئی آدمی صحیح کام کر رہا ہے اس کو ہم صحیح سمجھیں گے۔ نیت مخفی چیز ہے، اللہ جانتے ہیں، بندہ جانتا ہے، تو جب تک کوئی بندہ اپنی بری نیت ظاہر نہ کرے تو ہم اس کے بارے میں برا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، تعاون کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، اور زبان سے ایسی بات نہیں کہتا جس سے ظاہر ہو کہ یہ ریاکاری دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں اچھا گمان کریں گے کہ یہ مسلمان ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوگا، یہ ہم اچھا گمان کریں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ارشاد بھی ہے نحن نحکم بالظاہر واللہ یتولی السرائر، کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں اور ہم اس کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے، اور دل کے خیالات کے مالک اللہ ہیں، اللہ جانتے ہیں، تو ہم اس کے دل کے خیالات اللہ کے سپرد کریں گے۔ تو لہٰذا کبھی کسی کی نیت پہ شک نہ کریں، جب تک کوئی ظاہری ایسی چیز نہ آئے۔ کسی کے بارے میں نہ کہیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے جی، اس کی نیت یہ تھی، اس کا ارادہ یہ تھا، اس کی نیت ہی خراب تھی۔ بے نیت دیکھی ہم نے کوئی؟ ہم کیسے کریں نیت خراب تھی اس کی؟ عمل خراب ہے تو اس کو خراب دیکھ کے کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی کی نیت خراب ہم نہیں کہہ سکتے جب تک، کیونکہ نیت مخفی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کنایہ طلاق ہے، اس میں شریعت کہتی ہے جو شوہر نے الفاظ بولے ہیں ان کی نیت پوچھو، نیت کیا تھی؟ طلاق کی نیت تھی تو طلاق ہوگی، طلاق کی نیت نہیں تو طلاق نہیں ہوگی۔ تو جس بندے کی جو نیت ہے نا، وہ ہم اسی سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کو پوچھ کے فیصلہ کرنے کے پابند ہیں۔ کسی سے کوئی چیز ٹوٹ گئی، ہم کہیں جان بوجھ کے توڑی ہے اس نے، بظاہر وہ چیز لے کے جا رہا تھا ایسے ہاتھ میں، چیز گری اور ٹوٹ گئی، ہم کہیں نہیں جان بوجھ کے توڑی ہے، کہ غلط ہے۔ ایک آدمی سویا ہوا تھا اور نماز اس کی رہ گئی ہے، تو یہ کہنا کہ جس جان بوجھ کے سوتا رہا، یہ جان بوجھ کے نہیں اٹھتا، آنکھ کھل گئی تھی اس کی، یہ غلط ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ایک کام کر رہا تھا، وہ کام اس سے غلط ہو گیا، ہم کہیں جان بوجھ کے اس نے کام غلط کیا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اچھا گمان کا حکم ہے، جب تک کوئی ایسا کرینہ نہ ہو، شواہد نہ ہوں، قرائن نہ ہوں، ہم کسی کو کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ ہے۔ ایک آدمی ایک بات کہتا ہے مختصر سی 1 منٹ کی، دوسرا گھنٹہ ایک دوسرا آدمی اس کی منفی تشریح کرتا ہے 1 گھنٹے کی، اس کی نیت یہ تھی، ارادہ یہ تھا، مقصد یہ تھا، اس لیے وہاں گئے تھے، اس نے یہ کام کیا، اس لیے اس نے یہ بات کہی ہے۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اپنی نیت کو ہم درست کریں، ہر آدمی یہ فکر کرے، لیکن دوسروں کی نیتوں میں شک نہ کریں۔ کوئی آدمی کس نیت سے کوئی کام کر رہا ہے،
اس کے بارے میں ہم بیان نہیں کر سکتے جب تک خود نہ بیان کرے وہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔